اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود نے خواب میں کیا دیکھا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور غار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوراک کہاں سے ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کیا سوالات کیے، اور جب آپ غار سے باہر تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا۔ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ چلتے ہیں واقعے کا باقاعدہ آغاز پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ، اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھایا اور انہیں اپنی عبادت کا حکم دیا۔ مشرق و مغرب میں اس کی بادشاہی کا ڈنکا بجتا، اس کے دربار میں ہر وقت جادوگر، نجومی اور کاہن جمع رہے۔ ایک رات نمرود نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے شمس و قمر کی روشنی ماندہ پڑ گئی۔ اس خواب نے اسے خوفزدہ اور پریشان کر۔ اس نے جادوگروں اور نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا عنقریب تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری اور تیرے ملک کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نجومیوں نے نمرود سے کہا، تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم، اور اس کا دین تمہارے دین سے جدا ہوگا اور وہ تمہارے بتوں کو توڑ دے گا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ فلاں مہینے میں پیدا ہوگا۔ نمرود نے یہ سن کر سوچا، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو ہی وہ بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون ہلاک کر سکتا ہے۔ نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو اپنے ہاں جمع کر لیا۔ اس وقت جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے ذبح کر دیا جاتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ مائدہ کے حمل مبارک کا اسے علم نہ ہو سکا، کیونکہ آپ پر کوئی ایسے اثرات نہیں تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ مائدہ رات کے وقت ایک غار میں تشریف لے گئی۔ وہ غار اس شہر کے قریب تھی، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والدہ ماجدہ نے ولادت کے ضروری امور نپٹائے اور غار کا منہ بڑے پتھر سے بند کر دیا اور گھر واپس تشریف لے آئی۔ گاہے بگاہے وہاں تشریف لے جاتی، کیا دیکھتی آپ کا لخت جگر اپنی انگلیوں کو چوس رہا ہے۔ ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ نے غور سے دیکھا، آپ ایک انگلی سے پانی، دوسری انگلی سے دودھ، تیسری انگلی سے شہد اور چوتھی انگلی سے کھجور اور پانچویں انگلی سے گھی چوس رہے ہیں۔ آپ 15 ماہ اس غار میں رہے۔ آپ کی نشو و نما کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے، اتنا بڑھتے جتنا عام بچہ ایک ماہ میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے ایک دن اپنی والدہ مائزہ سے پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ آپ فرمانے لگی، تمہارا باپ۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، میرا باپ کا پروردگار کون ہے؟ والدہ مائدہ خاموش ہو گئی اور آپ کو بھی خاموش رہنے کا حکم دیا۔ جب وہ گھر واپس تشریف لائیں تو آپ کے باپ سے کہنے لگی، بچہ جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اہل زمین کا دین تبدیل کر دے گا، وہ بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو چکا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا، کوئی ستارے کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کو خدا بنائے ہوئے ہے اور کوئی سورج کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ آپ نے ان اشیاء سے اپنی قوم کے لیے توحید الہی پر استدلال کی جنہیں آپ کی قوم معبود حقیقی سمجھ لی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے ستارہ پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے ستارے سے وحدانیت کا استدلال کیا۔ جب رات چھا گئی تو آپ نے ایک ستارے میں دیکھا جو مقررہ وقت پر طلوع ہوا۔ اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ مقررہ وقت پر غروب ہو گیا تو آپ بولے، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے،
کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ضرور گمراہ قوم کے ساتھ گمراہ ہوا تھا۔ پھر جب سورج کو جگمگاتے دیکھا تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو اس سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ ستارے چاند اور سورج روشن ہونے کے باوجود الہ نہیں بن سکتے، پھر یہ بات بدرجہ اللہ اس قابل ہے کہ انہیں معبود نہ بنے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا آسمان اور زمین کو یکسو ہو کر پیدا فرمایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔